دوستو اگر آپ لوگ اتہاسک کتابوں کے پنوں کو پلٹو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہماری دنیا میں یہ ٹرینڈ ہمیشہ سے رہا ہے کہ ایک سلطنت یا پھر ایک علاقہ اپنے دشمن علاقے یا پھر اپنی دشمن سلطنت سے ہمیشہ طاقتور بننے کی کوشش کرتا رہتا تھا اور ہمیشہ ایسے قدم اٹھاتا رہتا تھا تاکہ وہ اپنے آپ کو اپنے دشمن سے زیادہ طاقتور ثابت کر سکے۔ اور انہی تمام چیزوں کی وجہ سے ہی ہماری دنیا کو 2 ورلڈ وارز کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہ دونوں جنگیں اتنی زیادہ خطرناک تھیں کہ انہوں نے نہ صرف ہماری آدھی سے بھی زیادہ دنیا کو برباد کر دیا تھا بلکہ کروڑوں لوگوں کی جان بھی لے لی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ورلڈ وارز کی خطرناک بربادی کو دیکھتے ہوئے ہماری دنیا میں کئی بار ایسے بہت سارے فیصلے بھی لیے گئے کہ جن فیصلوں کی مدد سے اس طاقتور بننے کی بحث بازی کو روکنے کی کوششیں کی گئیں، مگر اس ٹرینڈ کو روکنے کی یہ کوشش ہمیشہ ناکام رہی۔ اور آج کے ٹیکنیکل دور میں بھی حالات بالکل پہلے جیسے ہیں، کیونکہ آج بھی دنیا کا ہر دیش اپنے آپ کو دوسرے دیش سے طاقتور ثابت کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ نہ صرف زیادہ سے زیادہ ہتھیار بنا رہا ہے بلکہ ایسے بہت سارے قدم اٹھا رہا ہے کہ جس کی مدد سے وہ اپنے دشمن ملکوں سے زیادہ طاقتور بن سکے۔ فی الحال دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر اس وقت ہماری دنیا کے 10 سب سے طاقتور دیش کون سے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کے لیے یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ کسی بھی دیش کے طاقتور ہونے کے لیے اس کے پاس بڑی آرمی اور طاقتور ہتھیاروں کا ہونا ہی کافی نہیں ہے، کیونکہ بڑی آرمی اور طاقتور ہتھیاروں کے علاوہ بھی ایسے بہت سارے فیکٹرز ہیں کہ جو ایک دیش کو طاقتور بناتے ہیں، اور انہی فیکٹرز کے آدھار پر ہی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو دنیا کے 10 سب سے طاقتور دیشوں کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ اس لسٹ میں سب سے پہلے نمبر پر نام آتا ہے USA کا، یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہو جانے کے بعد ہماری اس دنیا میں صرف 2 ہی طاقتیں بچی تھیں، ایک تو تھا امریکہ جبکہ دوسرا تھا USSR یعنی سوویت سنگھ۔ یہی وجہ تھی کہ سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہو جانے کے بعد اب ان دونوں میں بھی اس بات کی بحث شروع ہو گئی تھی کہ ان دونوں میں سے بھی زیادہ طاقتور کون ہے، یعنی دنیا کو لیڈ کون کرے گا، اور اسی لیے ان دونوں نے ایک دوسرے سے زیادہ طاقتور بننے کی کوششیں شروع کر دی تھیں۔ مگر پھر جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ 20ویں صدی کے بالکل آخر میں USSR پوری طرح سے ختم ہو گیا تھا، اور اس طرح سے امریکہ پوری دنیا کے لیے سپر پاور بن گیا تھا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ USA کی آرمی شروع سے ہی حد سے زیادہ طاقتور رہی ہے، اور آج بھی یہ بالکل اتنی ہی زیادہ طاقتور ہے۔ طاقتور آرمی ہونے کے ساتھ ساتھ امریکہ کے پاس حد سے زیادہ ایڈوانس اور طاقتور ہتھیار بھی ہیں۔ ایون ہتھیار بیچنے کے معاملے میں بھی امریکہ دنیا کا نمبر 1 دیش ہے، یعنی دنیا میں اتنے زیادہ ہتھیار کوئی بھی نہیں بیچتا ہے کہ جتنے زیادہ ہتھیار امریکہ بیچتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہتھیاروں کو بیچنا بھی امریکہ کی انکم کے لیے ایک بڑا سورس مانا جاتا ہے۔ دوستو یہ بھی مانا جاتا ہے کہ آج کے دور میں چائنا اور رشیا جیسے ابھرتے ہوئے دیشوں کو ٹکر دینے کے لیے امریکہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ امریکہ کو دنیا کا سب سے طاقتور دیش بنانے میں نیٹو نے بھی ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ 1949 میں نیٹو کی بنیاد امریکہ کی لیڈرشپ میں ہی رکھی گئی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس دور میں USSR یعنی سوویت سنگھ کے بڑھتے ہوئے انفلوئنس کو روکنے کے لیے ہی نیٹو کو بنایا گیا تھا، مگر USSR تو ختم ہو گیا، نیٹو ابھی بھی باقی ہے۔ نہ صرف باقی ہے بلکہ حد سے زیادہ طاقتور ہے، اور اس پورے ملٹری گروپ کا باس مانا جاتا ہے USA کو، تو ظاہر ہے یہ چیز بھی امریکہ کو اور طاقتور بناتی ہے۔ ملٹری پاور کے ساتھ ساتھ US کے پاس سافٹ پاور بھی ہے۔ GDP کے معاملے میں بھی اس وقت امریکہ دنیا کا سب سے بڑا دیش ہے۔ بات کریں اگر تکنیک کی تو اس معاملے میں بھی امریکہ کی طاقت ہم میں سے کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ فائنینشیلی حد سے زیادہ طاقتور ہونے کی وجہ سے ہی امریکہ کا پربھاؤ دنیا کے الگ الگ کونوں میں موجود بڑی سے بڑی آرگنائزیشنز کے اوپر بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایون سب سے بڑی حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ہماری دنیا میں کئی ایسے دیش بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے پوری طرح سے اپنی حفاظت کی ذمہ داری امریکہ کو دے رکھی ہے، یعنی ان کی حفاظت امریکہ ہی کرتا ہے۔ دنیا کے 10 سب سے طاقتور دیشوں کی اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر نام آتا ہے رشیا کا۔ دوستو آج کے دور میں روس ہی اکلوتا دنیا کا وہ دیش ہے کہ جس کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ وہ امریکہ کو سیدھے طور پر ٹکر دے رہا ہے۔ خاص طور سے ہتھیاروں کے معاملے میں تو پچھلے ایک لمبے وقت سے روس نے امریکہ کی ناک میں دم کر کے رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کو ہمیشہ یہ خطرہ بھی ستاتا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کبھی روس امریکہ سے ہتھیاروں کے معاملے میں آگے نکل جائے۔ دوستو حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ آج کے دور میں روس نہ صرف امریکہ جیسے ہی ایڈوانس اور طاقتور ہتھیار بنا رہا ہے بلکہ ویتنام، مصر، سعودی عربیہ، ٹرکی اور اس جیسے دنیا کے الگ الگ 80 دیشوں کو بیچ بھی رہا ہے۔
آئل پروڈکشن کے معاملے میں بھی رشیا ہمیشہ سے ہی دنیا میں آگے رہا ہے اور اس وقت اس چھیتر میں اس کو دنیا کا دوسرا سب سے بڑا دیش مانا جاتا ہے۔ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہو کہ اسپیس میں انسان کو بھیجنے کا مشن بھی سب سے پہلے رشیا نے ہی شروع کیا تھا۔ ٹینکس کے معاملے میں بھی اس وقت رشیا امریکہ سے آگے کھڑا نظر آتا ہے۔ ٹیکنالوجی کے معاملے میں بھی یہ مانا جاتا ہے کہ فیوچر میں یہ ممکن ہے کہ رشیا امریکہ اور جاپان جیسی طاقتور کنٹریز کو پیچھے چھوڑ دے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں اس کنٹری کی کہ جو اس لسٹ میں تیسرے نمبر پر موجود ہے اور وہ ہے چائنا دیش۔ ٹیکنالوجی اور طاقتور آرمی کے علاوہ چائنا کو دنیا بھر میں حد سے زیادہ پاپولیشن کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ آج کے دور میں پاپولیشن کے حساب سے چائنا ہی دنیا کا سب سے بڑا دیش ہے۔ مگر ان تمام چیزوں کے باوجود بھی چائنا نے اپنی محنت کے بلبوتے پر اپنا نام دنیا کے سب سے طاقتور دیشوں کی لسٹ میں لکھوا لیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ طاقتور آرمی ہونے کے ساتھ ساتھ اکنومی کے معاملے میں بھی چائنا اس وقت دنیا کا دوسرا سب سے بڑا دیش ہے، یعنی امریکہ کے بعد اسی کا نمبر آتا ہے۔ جبکہ اگر تلنا کریں ہمارے پیارے دیش بھارت سے تو بھارت کے مقابلے میں چائنا کی ارتھ ویوستھا 4 گنا زیادہ ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں دنیا کے چوتھے سب سے طاقتور دیش کے بارے میں اور وہ ہے انڈیا، یعنی ہمارا پیارا دیش بھارت۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت بھارت آبادی کے معاملے میں دنیا کا دوسرا سب سے بڑا دیش ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس معاملے میں پہلے نمبر پر چائنا کا نمبر آتا ہے۔ دوستو بھلے ہی اوور پاپولیشن کے بھی بہت سارے نقصان ہوں، مگر اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اس چیز کے بہت سارے پازیٹیو ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں جو وقت وقت پر دیکھنے کو بھی ملتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ارتھ ویوستھا کے معاملے میں بھی بھارت کی گنتی اس وقت دنیا کے ٹاپ دیشوں میں ہوتی ہے اور طاقتور اکنومی کا ہی نتیجہ ہے کہ آج کے دور میں انڈیا کو انٹرنیشنل پولیٹکس کا ایک اہم کھلاڑی مانا جاتا ہے۔ بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے ہر معاملے میں انڈیا اس وقت ایک اہم بھومکا نبھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ ملٹری پاور کے معاملے میں بھی انڈیا کسی سے پیچھے نہیں ہے اور انڈین آرمی کی یہ طاقت دن بدن ابھی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اپنی سینا کو اور زیادہ طاقتور بنانے کے لیے پچھلے 30 سالوں میں سب سے زیادہ ہتھیار خریدنے کا ریکارڈ بھی انڈیا کے ہی نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب امریکہ، چائنا، سعودی عربیہ اور رشیا کے بعد انڈیا ہی وہ 5واں دیش ہے کہ جو اپنی آرمی پر سب سے زیادہ خرچہ کر رہا ہے۔ کچھ رپورٹس کی مانیں تو سن 2030 آتے آتے انڈیا دنیا کی تیسری سب سے بڑی ملٹری پاور بھی بن جائے گا۔ ملٹری طاقت کے ساتھ ساتھ انڈیا کے پاس سافٹ پاور بھی ہے۔ لٹریچر، کلچر، یوگا، کرکٹ، فلم انڈسٹری اور انڈین فوڈ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو دن بدن انڈیا کو پوری دنیا میں ایک الگ پہچان دلوا رہے ہیں۔ دوستو اب بات کرتے ہیں دنیا کی 5ویں سب سے طاقتور کنٹری کے بارے میں اور وہ ہے جاپان۔ دنیا کے سب سے طاقتور دیشوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہو اور جاپان کا نام نہ لیا جائے ایسا تو بھلا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آج کے دور میں دنیا کے زیادہ تر لوگ جاپان کو 2 ہی وجہوں سے جانتے ہیں۔ پہلی وجہ تو پرماڑو حملہ ہے، جبکہ دوسری وجہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے۔ دوستو جاپان کی ہسٹری بھی اپنے آپ میں بڑی نرالی ہے۔ 1850 سے پہلے جاپان دیش زیادہ تر دنیا سے الگ تھلگ رہنا ہی پسند کیا کرتا تھا، مگر پھر ماڈرنائزیشن کی ریس میں آ کر جاپان کو یہ محسوس ہوا کہ اگر اس کو اور بھی زیادہ آگے بڑھنا ہے تو زیادہ سے زیادہ نیچرل ریسورسز حاصل کرنا ہوں گے، اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے اس نے وقت کے ساتھ ساتھ چائنا اور رشیا جیسے دیشوں سے جنگیں بھی لڑیں۔ آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں USA کی طرف سے پرماڑو بم جاپان کے اوپر ہی گرایا گیا تھا۔ یہ دنیا کے اتہاس کا پہلا اور آخری ایسا موقع تھا کہ جب ایک دیش نے دوسرے دیش کے اوپر پرماڑو بم کا استعمال کیا تھا۔ آپ میں سے بہت کم ہی لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے پیس ٹریٹی کے بارے میں سنا ہوگا۔ دراصل دوستو سیکنڈ ورلڈ وار میں جاپان کی ہار کے بعد USA نے ایک ایسا کانٹریکٹ کروایا تھا کہ جس کی مدد سے امریکہ جاپان کی ملٹری پاور کو کنٹرول کر سکے، مگر ظاہر ہے جاپان بھی کیسے ہار مان سکتا تھا۔ اس نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے ہی اپنا سارا فوکس ٹیکنالوجی کے اوپر لگانا شروع کر دیا اور دھیرے دھیرے وہ اتنا زیادہ آگے بڑھتا گیا کہ آج کے دور میں ٹیکنالوجی ہی جاپان کی سب سے بڑی طاقت مانی جاتی ہے۔ جاپان کی ملٹری بھلے ہی دنیا کے بہت سارے دیشوں سے بہت کم ہے، مگر ہاں ٹیکنالوجی کی وجہ سے طاقتور اتنی ہے کہ اس کی گنتی دنیا کے ٹاپ دیشوں میں کی جاتی ہے۔ بلٹ ٹرین، کیمرہ، کار اور ڈیفنس سسٹم جیسی چیزیں ہی جاپان کی ٹیکنالوجی کا چہرہ مانی جاتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں دنیا کے 6ٹھے سب سے طاقتور دیش کے بارے میں، یعنی اس دیش کے بارے میں کہ جو اس لسٹ میں 6ٹھے نمبر پر آتا ہے، اور وہ دیش ہے ساؤتھ کوریا۔ ویسے تو ساؤتھ کوریا نارتھ کوریا سے جنگوں کی وجہ سے اکثر نیوز میں دکھائی دیتا رہتا ہے، مگر آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ ساؤتھ کوریا کی گنتی ایشیا کے سب سے امیر دیشوں میں کی جاتی ہے۔
ملٹری پاور کے معاملے میں بھی یہ دنیا کے دوسرے دیشوں سے بہت آگے ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جاپان اور چائنا کے بیچ میں موجود اس دیش نے بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تیزی کے ساتھ ترقی کرنے کے معاملے میں اس دیش کو دنیا کے زیادہ تر دیشوں کے لیے مثال مانا جاتا ہے۔ نارتھ کوریا سے اکثر جنگوں میں الجھے رہنے کی وجہ سے ہی اس دیش نے اپنی ملٹری کو حد سے زیادہ طاقتور بنا لیا ہے۔ ڈیفنس پر حد سے زیادہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ اس دیش کے پاس اس وقت دنیا کی چھٹی سب سے بڑی ایئر فورس موجود ہے۔ حالانکہ دوستو، یہ دیش صرف ملٹری اور ٹیکنالوجی پر ہی اپنا پیسہ خرچ نہیں کرتا ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایجوکیشن اور بزنس پر بھی حد سے زیادہ دھیان دیا جاتا ہے۔ اس دیش کی گورنمنٹ ایجوکیشن پر سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرتی ہے۔ یہ دیش میپ میں بھلے ہی چھوٹا ہو، مگر اس کی گنتی دنیا کے سب سے طاقتور دیشوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں دنیا کے 7ویں سب سے طاقتور دیش کے بارے میں، اور وہ دیش ہے فرانس۔ دوستو، فرانس یورپ کا ایک ایسا دیش ہے کہ جو چھیترفل کے معاملے میں بہت بڑا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ دیش جرمنی، اٹلی اور اسپین جیسے دیشوں کے ساتھ اپنا بارڈر شیئر کرتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کے دور میں بھی دنیا میں ایسے بہت سارے چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں کہ جہاں پر ابھی بھی فرانس کا قبضہ ہے، اور ان سبھی چھوٹے چھوٹے علاقوں کو فرانس ٹیریٹریز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرانس ان علاقوں میں ابھی بھی اپنی فوج بھی تعینات رکھتا ہے، اور مینلی ان علاقوں کا استعمال وہ دنیا بھر میں ٹریڈ کے لیے کرتا ہے۔ اس وقت دنیا میں کئی ایسے سیکٹرز ہیں کہ جن میں فرانس ہی سیدھے طور پر لیڈ کر رہا ہے۔ مگر بات کریں ملٹری پاور کی تو 138 دیشوں کی لسٹ میں فرانس 7ویں نمبر پر آتا ہے۔ فرانس ایک ایسا دیش ہے کہ جس کے پاس نیوکلیئر پاور بھی ہے۔ فرانس کے پاس اس وقت فوج میں لگ بھگ 4.5 لاکھ کے قریب فوجی موجود ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ فرانس اپنی نیوی کو بھی حد سے زیادہ امپورٹنس دیتا ہے، تاکہ ہر حال میں سمندری علاقوں میں بھی اس کی دھاک بنی رہے۔ اب بات کرتے ہیں دنیا کے 8ویں سب سے طاقتور دیش کے بارے میں، اور وہ دیش ہے UK یعنی یونائٹڈ کنگڈم۔ ایک دور ہوا کرتا تھا کہ جب دنیا کے زیادہ تر علاقوں پر صرف UK کا ہی راج ہوا کرتا تھا۔ یہ کہاوت بھی مشہور ہو گئی تھی کہ انگریزوں کی اس بڑی سلطنت میں سورج کبھی ڈوبتا ہی نہیں ہے۔ مگر پھر فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جہاں ایک طرف دنیا میں نئی نئی طاقتیں ابھرنا شروع ہو گئی تھیں، تو وہیں دوسری طرف وقت کے ساتھ ساتھ UK کی طاقت گرتی چلی گئی تھی۔ مگر ان تمام چیزوں کے باوجود بھی آج بھی UK کی گنتی دنیا کے سب سے طاقتور دیشوں میں ہی کی جاتی ہے۔ ماڈرن ٹیکنالوجی کے معاملے میں آج بھی UK کا کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی فوج میں سینا بھلے ہی دوسرے دیشوں کے مقابلے میں بہت کم ہو، مگر جو بھی ہوتی ہے یہ اتنے زیادہ ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ جن کو ہرانا مشکل مانا جاتا ہے۔ حالانکہ دوستو، یاد رہے کہ اس وقت اس دیش کی سب سے بڑی طاقت اس کی رائل نیوی کو مانا جاتا ہے، جو پوری دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ اب بات کرتے ہیں دنیا کے 9ویں سب سے طاقتور دیش کے بارے میں، اور وہ دیش ہے جرمنی۔ جرمنی یورپ کا ایک ایسا بڑا دیش ہے کہ جو 9 دیشوں کے ساتھ اپنا بارڈر شیئر کرتا ہے۔ آبادی کے معاملے میں بھی یورپین یونین میں جرمنی سب سے بڑا دیش مانا جاتا ہے، جبکہ اکنامی میں بھی ٹاپ پر نظر آتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جرمنی میں بہت ساری اہم ریورس بھی موجود ہیں، جن کا اثر سیدھے طور پر جرمنی کی اکنامی پر پڑتا ہے۔ مینوفیکچرنگ کے فیلڈ میں جرمنی وشیش دھیان دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس فیلڈ میں دنیا بھر میں جرمنی کو ایک الگ اہمیت دی جاتی ہے، اور اس کا اثر بھی سیدھے طور پر جرمنی کی اکنامی پر پڑتا ہے۔ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے معاملے میں بھی جرمنی دنیا کے دوسرے دیشوں سے پیچھے نظر نہیں آتا ہے۔ جرمنی کی ٹیکنالوجی کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جرمنی کی سڑکوں پر کوئی سپیڈ لمٹ نہیں ہے۔ یعنی دوستو، جرمنی میں ایسی بہت ساری سڑکیں ہیں کہ جہاں پر گاڑی چلانے کے لیے آپ کو اسپیڈ کے معاملے میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا ٹریفک سسٹم، روڈ کی کوالٹی کتنی اوپر ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں دنیا کے 10ویں سب سے طاقتور دیش کے بارے میں، اور وہ دیش ہے ترکی۔ ترکی دیش کی بہت ساری طاقتوں میں سے اس کی ایک طاقت اس کی خود کی لوکیشن بھی ہے، کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ یورپ اور ایشیا کے بیچ میں اس طرح سے موجود ہے کہ یہ ان دونوں کو ایک پل کی طرح آپس میں ملانے کا کام کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور رشیا ہمیشہ سے ہی اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ترکی ان کے گروپ میں رہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اپنی لوکیشن کا بھلے ہی ترکی کو بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے، مگر کبھی کبھی اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ دوستو ایسے بہت سارے لوگ کہ جو الیگل طریقے سے یورپ سے ایشیا آنا چاہتے ہیں یا پھر ایشیا سے یورپ جانا چاہتے ہیں، وہ ہمیشہ ایسا کرنے کے لیے ترکی کا ہی راستہ چنتے ہیں، کیونکہ یہی وہ ایزیلی لینڈ روٹ ہے کہ جو وہ ان کو ایشیا سے یورپ یا یورپ سے ایشیا پہنچا سکتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کو روکے رکھنا ترکی کے لیے ہمیشہ سے ہی ایک سر درد بنا رہا ہے۔ بات کریں اگر ملٹری پاور کی تو اس وقت ترکی کے پاس دنیا کی 8ویں سب سے طاقتور فوج موجود ہے۔ اس کے علاوہ ترکی کی طاقت کا اندازہ ہم لوگ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ دنیا کے سب سے طاقتور اور بڑے ملٹری گروپ یعنی نیٹو کے اندر امریکہ کے بعد ترکی ہی وہ دیش ہے کہ جس کے پاس سب سے بڑی آرمی موجود ہے، اور یقیناً یہ چیز بھی اس کو دنیا میں اور زیادہ طاقتور بناتی ہے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔